پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، جو جنرل عاصم منیر ہے، ان کا ترکیہ کا یہ دورہ یقینی طور پر انڈیا مڈل ایسٹ یورپ ٹریڈ کوریڈور اس کے اوپر ڈسکشن کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے ان کے دورہ کی۔ سی پیک اور روڈ اینڈ بیلٹ کے مقابلے میں یہ انیشیٹو جو سے آیا ہے، اس نے بہت بڑا ایک چینج پیدا کی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش اے سیریز آف سم انفارمیٹو میٹرز اباؤٹ آور ریجن اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ G20 کانفرنس جو ہے یا G20 پلیٹ فارم کے سربراہی اجلاس میں جو انڈیا میں ہوا، نئی دہلی میں ہوا 9 اور 10 سپٹمبر کو، اس میں ایک انیشیٹو کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ انیشیٹو ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ ٹریڈ کوریڈور۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس ٹریڈ کوریڈور کا جو انیشیٹو ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے کویسچن مارک ہیں اور بہت سارے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ان امکانات اور چیلنجز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے، یہ ہے ذمہ داری پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی، اور اس قیادت میں تمام پاکٹس جو ہیں شامل ہیں۔ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں سب کے سب، بے شک وہ حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ چیلنج ہے پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے لیے، اور یہ چیلنج ہے پاکستان کے پالیسی ساز اداروں کے لیے، یہ چیلنج ہے پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پر جو فورن آفس ہے اور جو ہمارے سفارتی حلقے ہیں ان کے لیے۔ اس چیلنج کو محسوس کرتے ہوئے ریسنٹلی چند دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ترکی کا دورہ کیا ہے۔ ترکیہ کا ان کا یہ دورہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت زیادہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ترکیہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ اور ترکیہ کی جو ملٹری فورسز ہیں ان کی قیادت اور کمان کے ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ بہت ہی گہرے دوست ہیں، ان دونوں کے درمیان بہت گہرے روابط ہیں، اور یہ G20 اجلاس ہوا ہے چونکہ ترکیہ G20 گروپ کا ایک اہم رکن ہے، تو رجب طیب اردوان جو ہیں وہ 9 اور 10 سپٹمبر کو دہلی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے نریندر مودی سے ملاقات کی، اور یہ جو انیشیٹو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ ٹریڈ کوریڈور، اس انیشیٹو کا ایک بہت ہی اہم حصہ ترکی بھی ہے۔ اس کی ایک منظر اور ایک پڑاؤ ترکی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی کے ساتھ ہی متصل ہے اسرائیل، اور ترکی سے پیچھے عراق ہے، شام ہے، قطر ہے اور UAE ہے۔ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، جو جنرل عاصم منیر ہے، ان کا ترکیہ کا یہ دورہ یقینی طور پر انڈیا مڈل ایسٹ یورپ ٹریڈ کوریڈور اس کے اوپر ڈسکشن کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے ان کے دورہ کی۔ اس میں انہوں نے ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی، اس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے کہ ترکی ایز اے بردر کنٹری اور ایز اے بیسٹ فرینڈ آف پاکستان ہاؤ کین ہیلپ پاکستان آؤٹ آف دس چیلنج دیٹ از اسٹیبلشنگ دیز ڈیز ان دا ریجن فار پاکستان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پیک اور روڈ اینڈ بیلٹ کے مقابلے میں یہ انیشیٹو جو سے آیا ہے، اور اس نے بہت بڑا ایک چینج پیدا کی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں۔ وہ جو سی پیک ہے اینڈ روڈ اینڈ بیلٹ ہے جو چین کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، پاکستان اس کا ایک بہت وائٹل حصہ ہے، بہت اہم کردار ہے، اور یہ جو پاکستان ہے، پاکستان کا یہ جو کردار ہے اور پاکستان کی یہ جو اہمیت ہے، پاسبل ہے کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ ٹریڈ کوریڈور کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ امپیکٹس اور اثرات آئیں۔
تو یقینی طور پر جنرل عاصم منیر نے صدر رجب طیب اردوان سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہوگی۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ترکیہ اور ایران ڈے فرسٹ سے یعنی پچھلے 75 سال سے ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں۔ یہ تینوں ملک RCD کی شکل میں ایک معاہدہ تھا جس میں بندھے ہوئے تھے، اور RCD کے تحت انہوں نے کافی ڈیولپمنٹس کی ہیں ریجنل لیول کے اوپر، یعنی کہ پاکستان سے ایران اور ایران سے ترکی تک ایک لینڈ روٹ ہے، اس کے اوپر ایک ریلوے ٹریک بھی موجود ہے، وہ ایکٹیو بھی ہے، ابھی تک تو گڈس کے لیے ایکٹیو ہے، اور آگے جا کر اور بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹریک جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ منسلک ہونے کا ایک پورا امکان ہے اس کا۔ ایران کی اس میں حیثیت ہے، افغانستان کی اس میں بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ ایران، افغانستان، چائنا، ٹرکی، رشیا، سعودی عربیہ، UAE، قطر، ان تمام ممالک کا جو ایک بلاک ہے، اور پیچھے آپ انڈیا کو بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان جو کہ انٹرنل کشمکش ہے اور ایک جو مسابقت ہے، اس حوالے سے یہ دورہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ترکیہ کا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورہ کے بعد اور کیا ہونے جائے گا اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے ریجن میں، انٹرنیشنل سینیریو میں، اس پر ہم بات اپنی جاری رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، مزید گفتگو ہم اس کے اوپر کریں گے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صورتحال پر ہم بات کریں گے، اور بھی اس حوالے سے ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت پر، ان کے فائدوں پر اور ان کے ممکنہ خدشات کے اوپر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے گا، اس میں ہم اور بھی کچھ چیزیں جو سی ہیں ان کو انفولڈ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے مفادات کے لیے اور پاکستان کے فائدے کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔